بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال کیا گیا کہ اگر نہ چاہتے ہوئے کسی عورت کو حمل ہو گیا، شوہر اور بیوی دونوں کی چاہت یہ ہے کہ حمل نہ ہو، اور بس نہ چاہتے ہوئے حمل کی اطلاع ملی، اب اگر اس حمل کو ساقط کرانا چاہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، شریعت مطہرہ میں حمل کو ساقط کرانا ایک جان کے قتل کے برابر ہے۔ جس طرح قتل کرنے کا گناہ ہے، اسی طرح ایک جان کے قتل کرنے کا بھی، حمل گرانے کا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ ایک چیز آپ چاہتے نہ تھے لیکن ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی یہ تھی۔ ایک مرد کی چاہت تھی، دوسری اللہ کی چاہت تھی۔ اللہ کی چاہت سے ایک کام ہو گیا، اور اس کام کی وجہ اور ذرائع بھی جائز ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ملے اور اس طرح یہ عمل ہوا۔ چنانچہ اس عمل کو ختم کرنا، حمل کو ساقط کرنا، یہ ایک جان کے قتل کے برابر گناہ تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق جو اللہ رب العزت نے چاہا ہو گیا۔ اللہ کی مرضی کو روکنا اور اللہ کی قدرت کو روکنا اور اللہ کی قدرت و طاقت کا مقابلہ کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے جس بچے کی پیدائش کا فیصلہ فرما لیا ہے، نوشت تقدیر میں اللہ نے اس کی روزی متعین کر دی ہے، نوشت تقدیر میں اللہ نے اس کی زندگی متعین کر دی ہے، نوشت تقدیر میں اس کے لیے اسباب اور ذرائع اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی سوچ کے ذریعے سے کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو باقی بچوں کی تربیت پہ فرق پڑے گا، بڑا ہو جائے گا یا اس وضع حمل ہوگا تو ماں بیمار ہو جائے گی، وضع حمل ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، وضع حمل ہوگا اولاد کیا کہے گی، وضع حمل ہوگا خاندان والے کیا کہیں گے، اس قسم کی باتوں کو سوچنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کی مرضی جس میں ہے، ہمیں بھی اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کا عمل ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی مرضی پہ راضی رہتا ہے، وہ اپنے اللہ کی مرضی پہ خوش رہتا ہے، وہ اپنے اللہ کی مرضی پہ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، چاہے جائے کہ وہ بازاروں میں جائے اور اللہ کی مرضی اور قدرت کا مقابلہ کرنے لگ جائے۔ لہٰذا یہ عمل کرنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے کیا ہے عمل نہ ہونے کی، علم نہ ہونے کی وجہ سے، اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے، لیکن آئندہ حتی الامکان آئندہ اس عمل سے گریز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور صحیح علم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔